جب مجرم کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا معاشرہ، خاص طور پہ میں مغرب کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں اور اس کے قانون کی بنیادی فلسفی کی بات کر رہا ہوں کہ مغرب کا پورا قانون اس بنیاد پر مبنی ہے، اس بنیادی نقطے پر مبنی ہے کہ مجرم جو ہے اس کو شک کا فائدہ دے کے بھی چھوڑ دیا جائے، مجرم کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ ایک تو قتل ہو گیا، اب جو دوسرا ہے اس کو تو قتل نہ کرو، یہ بھی تو انسان ہے، اس کے ساتھ ہمدردی، اس کے ساتھ کوئی ایسا وہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی دماغ خراب ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی وقتی اشتعال ہو سکتا ہے وہ کوئی مغلوب ہو گیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ذاتی اس کو معاشرتی دباؤ ہو، تو اس کے ساتھ آپ ہمدردی کریں۔ لہذا پورا قانون اس بنیاد پر مبنی ہے کہ ذرا سا بھی شک ہو جائے نا، ذرا سا بھی شک ہو جائے کہ اس مجرم نے جو جرم کیا ہے اس کی وجہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ذرا سا بھی شک ہو جائے تو پورا قانون رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس مجرم کو کسی صورت میں بھی سزا نہیں ہونے دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قانون کا فلسفہ یہ ہے کہ مجرم قانون کا ایک لاڈلا آدمی، قانون کو چاہیے کہ بڑے پیار محبت کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کرے، ایسا نہ ہو کہ خواہ بخواہ اس کو سزا مل جائے۔ جہاں تک احتیاط کی بات ہے یہ واقعہ تندرست بات ہے، ہونا چاہیے ایسا، لیکن جب جرم ثابت ہو گیا تو اس کے بعد اگر آپ مجرم کے ساتھ نرمی کریں گے اور اس مجرم کو اپنی ہمدردی دیں گے اور خیر خواہی کریں گے اس کے ساتھ، تو ثابت شدہ مجرم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب پورے معاشرے کے ساتھ بدخواہی ہوتا ہے۔ آپ گویا پورے معاشرے کو چھوڑ کر ایک مجرم کی حمایت کر رہے ہیں اگر آپ اس کی ہمدردی کریں گے تو، اور شریعت کا سارا قانون اسی بنیاد پر ہے۔ فرمایا جب قتل ہو جاتا ہے تو جس نے قتل کیا ہے آپ اس کو قتل کر دو، اور یہ تجویز نہیں ہے۔ فرمایا کتب علیکم القصاص، یہ بدلہ لینا، اللہ اکبر، فرمایا یہ فرض کیا گیا، اور یہ صرف قتل میں نہیں ہے، یہ کسی بھی بات میں بدلہ، یعنی اگر کسی نے الاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کوئی چھوٹا موٹا زخم لگا دیا ہے، کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا ہے، کسی نے کسی کو مکہ مار دیا ہے، کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہے، تو جتنا اس نے کیا ہے اتنا بدلہ لینا۔ والجروح قصاص، چھوٹے چھوٹے زخموں میں بھی قصاص ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ قصاص اللہ نے فرض کیا، اور فرض کیوں کیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ معاشرے کے اندر جرم روکنے کے لیے، جرم ہوتا کیوں ہے اور جرم روکنے کے لیے جتنے فلسفے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کی محرومیاں دور کر دیں۔ یہ سوشل سائنٹسٹ، یہ سماجی فلسفہ دان اور پوری دنیا کے مفکرین، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر معاشرے میں محرومیاں ختم کر دی جائیں تو جرم رک سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے محروم لوگ محرومیوں کی وجہ سے جرم کرتے ہوں، یہ بات ہو سکتی ہے، ممکن۔ لہذا ہمیں پوری دنیا میں دیکھنا پڑے گا کہ جن جن معاشروں کے اندر محرومیاں نہیں ہیں کیا وہاں جرم کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پولیسنگ سسٹم اچھا کر دیا جائے تو جرم رک سکتا ہے، تو کیا جن معاشروں کے اندر پولیسنگ سسٹم اچھا ہے وہاں جرم رک گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر سیاسی طور پر حکومت کو استحکام حاصل ہو تو جرم رک سکتا ہے، تو کیا جو مستحکم معاشرے ہیں جہاں حکومتیں اور سیاسی نظام مستحکم ہیں وہاں جرم رک گیا ہے؟